पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा जात के हवाले से मुल्क की सबसे बड़ी जामे हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 सेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से बात की जाए तो 250 के करीब पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स करवा रही है और इनमें एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और एडमिशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद महमूद। डॉक्टर साहब बताइएगा, स्टूडेंट जो है, जो ख्वाहिशमंद है उम्मीदवार अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़ायद डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए वो कितने फॉर्म फिल करेगा और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे तशरीफ़ लाने का, और ख़ास तौर पे मुल्क की कदीम तरीन जामिया है, मुल्क की बड़ी जामियात में से एक है जामिया पंजाब। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है 2026 का हमने शुरू कर दिया है और तालिब इल्मों को हम इनवाइट कर रहे हैं। ऐसे तमाम तालिब इल्म कि जिनका इंटरमीडिएट यानी FA FSC या ICOM वगैरह उनका फ़र्स्ट ईयर पास है और सेकंड ईयर के वो पेपर देने जा रहे हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। और इसके साथ साथ जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं जो इस दफ़ा फ़ाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है कि वो हमारे अंडर ग्रेड प्रोग्राम में एडमिशन लें। हमारे अंडर ग्रेड प्रोग्राम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हम ऑफ़र करते हैं। इसमें मॉर्निंग प्रोग्राम भी हैं, आफ्टरनून प्रोग्राम भी हैं और इवनिंग प्रोग्राम भी हैं। और हमारी जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है वो भी इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। हम लोग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से लेके सोशल साइंसेज से लेके और आप इसको ले जाएं प्योर साइंसेस तक, और हम एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, फ़ाइन आर्ट्स में, इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम दाखिला ऑफ़र करते हैं। एक तालिब इल्म जो है वो इसमें क्या करे, वो ये करे कि वो हमारे पोर्टल पे जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि पोर्टल पे वो कैसे जाए और आगे वो कौन सा स्टेप ले। ये हम इंटरनेट ओपन कर रहे हैं और इंटरनेट ओपन करने के बाद हम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलेंगे। इसका एड्रेस है pu.edu.pk। ये हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। यहाँ पे सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे एडमिशन का बटन है। एडमिशन के बटन पे जाके हम एडमिशन नोटिस पे जाएंगे, ऑप्शन है नोटिस में। हमें जो सबसे पहला नोटिस नज़र आ रहा है एडमिशन का, वो है एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27। इसे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक इश्तहार है जो हमने अखबार में भी दिया है, सोशल मीडिया पे भी दिया है। इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है। यहीं पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का लिंक दिया गया है। ये एडमिशन test.pu.edu.pk। इसे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एफिडेविट आता है कि ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यूँ ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारा ID कार्ड, नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। इसके बाद हमारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पूछे जाएंगे और इसके साथ ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हमारे जो दाखिले हैं इसमें हम 2 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा एक एंट्री टेस्ट है। एंट्री टेस्ट का हमने इश्तहार दिया अखबारात में और सोशल मीडिया कैंपेन भी हम रन कर रहे हैं। एंट्री टेस्ट तालिब इल्म जो है वो देगा, उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो एंट्री टेस्ट की है। इसके लिए हम ये करेंगे कि जब हम एंट्री टेस्ट के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम अगली स्टेज पे जाके, तो एक तो हम एंट्री टेस्ट का इंतज़ाम कर रहे होंगे, दूसरा जो है वो हम अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट देंगे। सर, इसमें कोई उम्र की हद भी है? क्या उम्र की हद भी रखी गई है? हमारे जो मॉर्निंग के रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उसमें अंडर ग्रेड के स्टूडेंट के लिए 26 साल की उम्र की हद है। इसमें ख़वातीन के लिए कुछ गुंजाइश भी होती है, वो हम एक एग्जाम्शन लेनी पड़ती है वाइस चांसलर से। ख़वातीन जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं अगर 26 साल से ज़्यादा भी हैं। लेकिन जो हमारे आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें उम्र की कोई हद नहीं है। सर, क्या 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम में अगर किसी ने फॉर्म फिल करवाना है तो क्या वो 2 फॉर्म फिल करवाएगा या एक ही करवाएगा, और टेस्ट जो है वो कैसा होगा? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि फ़िलहाल हम सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं। अभी हमने प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऑफ़र नहीं की। और इस टेस्ट के नंबर कितने हैं? जी, इस टेस्ट के नंबर जो हैं वो 100 हैं
اور ٹیسٹ کو پاس کرنے کے کوئی مارکس نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم میرٹ بنائیں گے تو ہم کچھ پرسنٹیج اس کے لیں گے، اس کے میٹرک کے یا سیکنڈری اسکول کے مارکس کی، اور زیادہ پرسنٹیج ہم لیں گے ایف ایس سی کے مارکس کی، اور 25% جو ہے وہ ہم اس ٹیسٹ کے مارکس اٹھائیں گے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ دیتا ہے، اگر اس کے یہاں سے 80 نمبر آتے ہیں یا ایون اس کے 20 نمبر آتے ہیں، 40 نمبر آتے ہیں، تو اس کا جو ویٹیج ہے وہ 25% ہوگا اس کے میرٹ میں۔ اور ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک بیلنس کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جو اس نے پہلے اچیو کیا ہے وہ ٹیسٹ دے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹ کی جو اقسام ہیں وہ 7 ہیں، اور یہ ہم نے 7 اقسام بنائی ہیں ان سبجیکٹس کی بیسس پہ جو بچوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہیں۔ اب بچے سے جون سا بھی ٹیسٹ ریلیونٹ ہوگا وہ ایک ہی ٹیسٹ دے گا، ایک وقت میں وہ ایک ہی ٹیسٹ دے گا۔ اگر وہ بچہ جو ہے وہ پری میڈیکل کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اگر وہ پری انجینئرنگ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اگر وہ کمپیوٹر سائنس کے گروپ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اگر وہ آرٹس کے گروپ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ 7 طرح کے یہ ٹیسٹ ہیں، اور وہ طالب علم جو ہے وہ یہ چوز کرے گا جون سا ٹیسٹ اس کی ایف ایس سی کے یا ایف اے کے جو سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیونٹ ہوگا، وہ والا ٹیسٹ دے گا۔ ابھی جو ہے یہ موقع نہیں ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے ان کورسز کو یا ان پروگرامز کو سلیکٹ کرے۔ ہمارے جو 250 سے زیادہ پروگرامز ہیں اس کی سلیکشن اگلے مرحلے میں ہوگی۔ سر جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ایڈمیشنز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اسی طرح اے لیول کے حوالے سے بات کی جائے تو اے لیول کا رزلٹ ابھی جو ہے وہ نہیں آیا، اور ایڈمیشنز جو ہیں وہ آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اے لیول کا پرسنٹیج آپ کس طرح بنائیں گے؟ کیونکہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے۔ جی دیکھیں، اے لیول کا رزلٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ الگ الگ نہیں ہوتا، اے لیولز کا اکٹھا رزلٹ آتا ہے۔ اور اے لیول کا جب ہم داخلہ کریں گے تو وہ ہم او لیولز کے مارکس کی بنیاد پہ کریں گے، اور ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے جو ان کے او لیول کے جو گریڈز ہیں اس کو کنورٹ کرتا ہے پرسنٹیج مارکس میں۔ تو جو اے لیولز کے بچے ہیں ہم داخلہ صرف اسی کا کریں گے جو اے لیول کے امتحان ابھی دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے میرٹ بنائیں گے ہم اس کے او لیول کے مارکس پہ۔ سر جیسے ایڈمیشن کے وقت جو ہے وہ ایک کوٹا رکھا جاتا ہے اسپورٹس کا یا اسپیشل پرسنس کا، تو کیا اینٹی ٹیسٹ میں بھی آپ یہ ایسا کوئی کوٹا رکھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اینٹی ٹیسٹ میں کوٹا نہیں ہوتا، ٹیسٹ تو انہوں نے دینا ہے، اور ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں اس کی پرسنٹیج آ کے اس کے میرٹ میں شامل ہو جائے گی۔ کوٹا جو ہوتا ہے وہ ان سیٹوں کا ہوتا ہے جب ہم داخلے کرتے ہیں، اس میں لازمی بات ہے کہ لوگ سپورٹس پر بھی آئیں گے اور لوگ ڈسیبل بھی آئیں گے، اور باقی بھی کوٹا ہے۔ ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ دیں ابھی جو ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ جون میں ہے۔ کوئی ایسی کیٹیگری ہے جہاں پر ٹیسٹ میں چھوٹ ہو؟ جی دیکھیں، بہت کم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بلوچستان سے جو بچے آتے ہیں ان کی چونکہ سلیکشن جو ہے اس کا ٹیسٹ ایک بلوچستان گورنمنٹ لیتی ہے، تو ہم نے یہاں والا ٹیسٹ ان کے لیے ایگزمپٹ کر دیا ہے، لیکن یہاں کے جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹیسٹ میں سے گزریں گے۔ میرٹ لسٹ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی ویب سائٹ پہ پرانا میرٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کو دیکھ؟ بالکل، ہم آج کل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لے رہے ہیں اور پچھلے سال کی ایک جو میرٹ لسٹ ہے اسے کمپائل کر رہے ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھیں گے اگلے سٹیپ میں جس میں ہم پروگرامز آفر کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو ایڈمیشن کا پورٹل ہے، ایڈمیشن کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ ہم پچھلے سال کے سارے پروگرامز کے میرٹ لکھیں گے۔ اس سے بچے کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسے کس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہیے، کہاں اس کے داخلے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں جاننا ہی چاہوں گا کہ ہر سال ایسے ہو رہا ہے اب کہ 3 بار داخلے جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں، کیا اس سال بھی ایسی کوئی امید ہے کہ؟ جی دیکھیں، یہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کون سے جو پروگرامز ہیں اس میں کتنی سیٹیں فل ہوئی ہیں۔ ہماری فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی پروگرام میں سیٹیں فل ہو گئی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک ہی دفعہ داخلہ ہوگا، لیکن ہمارے بعض سبجیکٹس ایسے ضرور ہیں کہ جس کی پچھلے سالوں میں مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں باقی رہتی ہیں، اگر کہیں سیٹیں باقی بچتی ہیں تو ہم اس کو ری ایڈورٹائز کریں گے۔ یہ ہماری پالیسی پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے۔ لا اور فارمیسی کے داخلے جو ہیں وہ آپ کب کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، لا کے داخلے تو ان داخلوں کے ساتھ ہی ہوں گے، فارمیسی کے داخلے ہم تھوڑا سا الگ سے کرتے ہیں، لیکن فارمیسی میں جن بچوں نے داخلہ لینا ہے وہ چاہے تو یہ والا ہمارے والا ٹیسٹ دے دیں، اور چاہے ان کا جو ٹیسٹ ہوگا ایم ڈی کیٹ وہ دے دیں۔ ہم وہاں پہ ایم ڈی کیٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے والے ٹیسٹ کو بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح لا کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیٹ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، تو کیا اسٹوڈنٹ جو ہے جس نے لیٹ ٹیسٹ دے دیا ہے ایچ ای سی کا، کیا وہ آپ کا ٹیسٹ دوبارہ دے گا داخلے کے لیے؟
ہاں، اس لیے کہ لیٹ کا جو امتحان ہے وہ ان کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، وہ بار کونسل کی طرف سے ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اسے ہمارا ٹیسٹ دینا چاہیے، دینا پڑے گا۔ وہ لیٹ کا الگ سے ٹیسٹ دے گا، اور اگر اس نے لیٹ کا ٹیسٹ ابھی نہیں دیا لیکن وہ آگے دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ہمارا ٹیسٹ دے دے۔ تو کیا اس داخلہ سیشن میں کوئی نئے ڈگری پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جس طرح سر ڈیٹا سائنس ہے، اے آئی ہے، اور اسی طرح سائبر سیکیورٹی؟ ہاں جی بالکل، یہ ڈیٹا سائنس اور اے آئی اور سائبر سیکورٹی وغیرہ کا جو پروگرامز ہیں یہ پچھلے سال ہم نے شامل کر دیے تھے۔ اس سال جو نئے پروگرام ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ان کی لسٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ یعنی آج ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کون کون سے نئے پروگرام لا رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس جب ڈیٹا کمپائل ہو جائے گا ہم آپ کو بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس سال ہمارے نئے پروگرامز کون سے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے بڑا تفصیلی بتایا گیا ہے طلباء طالبات کو کہ اگر وہ پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کی خواہش مند ہیں تو وہ کس طرح داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ پراپر انہوں نے باقاعدہ طور پر پورٹل کے ذریعے بتایا کہ کس طرح طلباء طالبات جو ہیں وہ پورٹل پر اپنا فارم جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں۔ تو امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر وہ طلباء طالبات جن کو آن لائن داخلوں میں کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔